أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ناظرین گرامی السلام علیکم. عن قریب امام خمینی کی برسی یعنی 3 جون کی جو آپ کی تاریخ وفات ہے آنے والی ہے اور دنیا کے تمام گوش و کنار میں امام خمینی کی شخصیت سے متعلق پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اسی کی کڑی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ایک وقت درکار ہے، کیونکہ ان کے کارہائے نمایاں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال امام خمینی 24 ستمبر 1902 میں پیدا ہوئے اور 3 جون 1989 میں آپ کی وفات ہے اور آپ نے 87 سال کی عمر پائی. لیکن اس 87 سال کی عمر میں جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، واقعاً تاریخ عالم میں ہمیں کوئی غیر معصوم شخص اس طرح کا نہیں ملتا ہے کہ جو اس طرح کے کارہائے نمایاں جس نے انجام دیے ہوں اور جس نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ انقلاب ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہے. اسلامی انقلاب کی جو پوری دنیا میں معروف ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کس طریقے سے رونما ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. البتہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران میں پہلے انڈائریکٹ طور پر امریکہ کی حکومت تھی، یعنی امریکہ خود حاکم نہیں بنا تھا، لیکن وہاں اس نے اپنی کٹ پتلی کے طور پر شاہ کو بٹھا رکھا تھا اور شاہ سے جیسا چاہتا تھا ویسا کام انجام دلوا دیتا تھا. اس کی فوجیں وہاں پر موجود تھیں، اس کی کمپنیاں، سب کچھ امریکہ کے ہاتھ میں تھا، بس سامنے امریکہ موجود نہیں تھا. اور یہ وہ بے چینی تھی کہ جو ہر ایرانی عوام محسوس کرتی تھی. خصوصاً آیت اللہ خمینی کے جو دینی رہنما بھی تھے اور ایک بہترین سیاست کے مالک بھی تھے، وہ جب یہ دیکھ رہے تھے تو ان کو برداشت نہ ہو سکا، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ ظلم کو سہنا نہیں سکھاتا ہے بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ اس وقت اور اجاگر ہو جاتی ہے کہ جب 28 اکتوبر 1964 میں کہ جس میں امریکہ نے ایک قانون پاس کیا تھا، امریکہ نے نہیں بلکہ ایران کے اندر ہی ایک قانون پاس ہوا جو امریکہ کے اشارے پر تھا، کہ جس میں امریکی فوجیوں کو سفارتکاروں کی طرح سے حقوق دے دیے گئے تھے. یعنی اگر کوئی امریکی فوجی کوئی جرم کرتا تھا تو ایرانی قانون کو اس کا مواخذہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے برعکس اگر کوئی امریکی فوجی کسی ایرانی کے ساتھ کوئی ایسا کام انجام دیتا کہ جو قانون کی گرفت میں آ سکتا تھا تو اس کو روک دیا گیا، یعنی کوئی امریکی کچھ بھی کر کے ایران میں چلا جاتا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا. لہذا اس چیز کو امام خمینی نے محسوس کیا اور جب یہ اعلان ہوا تو اس کے فوراً بعد امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ میں آ کر ایک بہترین معرفت الاعلیٰ تقریر فرمائی جس میں زیادہ تر علماء کرام موجود تھے. قم جو علماء کا اور علم کا مرکز تھا وہاں پر سب کے سب علماء موجود تھے. تو امام خمینی نے جب مدرسہ فیضیہ میں تقریر کی تو اس تقریر کی وجہ سے شاہی حکومت ہل گئی، جو 2500 سالہ شاہی حکومت تھی وہ ہل گئی اور اس نے فوراً امام خمینی کی گرفتاری کا حکم صادر کیا اور امام خمینی کو راتوں رات گرفتار کر کے تہران لے جایا گیا اور اس کے بعد آپ کو تہران سے جلا وطن کر دیا گیا اور آپ کو سب سے پہلے ترکی بھیجا گیا. وہاں آپ 1 سال موجود رہے اور اس کے بعد آپ 6 اکتوبر 1965 میں نجف تشریف لے آئے. لیکن نجف کی بھی فضا کو آپ کے لیے ناہموار بنا دیا گیا اور اسی وجہ سے آپ اکتوبر 1978 میں فرانس چلے گئے اور فرانس میں پیرس کے سے نزدیک ایک قصبہ تھا کہ جس کا نام جو تھا وہ نوفل لوشتو تھا. وہاں پر آپ نے آخر وقت تک قیام کیا اور اس کے بعد 13 سال کی جلا وطنی پوری کر کے آپ جب ایران میں وارد ہوئے ہیں تو شاہ فرار کر چکا تھا اور جب آپ مہرآباد ایئرپورٹ پر تشریف لائے اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے تو کروڑوں کا مجمع تھا. پورا ایران جو ہے وہ سروں سے چھلک رہا تھا
اور امام خمینی وہاں سے ایئرپورٹ سے فوراً تشریف لائے کہ جس کو قبرستان بہشت زہرا کہا جاتا ہے، وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے ایک معرکۃ الآراء تقریر فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہ حکومتی نظام کے جو آپ چاہتے تھے اس کو آپ نے نافذ فرمایا۔ تو امام خمینی نے اس طریقے سے جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کر کے حکمرانوں کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں دی گئی، تمام اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی آپ انقلاب اسلامی لانے میں کامیاب رہے، اور اس کے بعد پھر جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو گیا تو امریکہ نے چاہا کہ اب ہم اس طریقے سے تو ایران کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے، لہٰذا اس نے ایک دوسری قوت کے جس کو صدام کہا جاتا ہے، اور جو شاہ کی طرح اس کا پٹھو تھا امریکہ کا، اس نے صدام کو اس بات کے لیے معین کیا کہ وہ انقلاب کو ختم کرے۔ اس کا اصل مقصد جو تھا وہ انقلاب اسلامی کو ختم کرنا تھا، تمام کرنا تھا، لہذا اس نے پوری قوت کے ساتھ، اور اس کام کے لیے پوری دنیا ایک طرف تھی، نہ یہ کہ صرف امریکہ بلکہ ساری طاقتیں صدام کے ساتھ تھیں، اور صدام پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ انقلاب اسلامی کو ختم کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور عراق کی جنگ 22 ستمبر 1980 کو شروع ہو کر 20 اگست 1988 تک چلی، اور تقریباً 8 سال کا عرصہ تھا کہ جو ایران اور عراق کی جنگ نظر ہو گیا، جس میں بہت سے افراد، بہت سے دونوں طرف کے لوگ، تقریباً زیادہ تر ایران کے لوگ مارے گئے، ایران کے فوجی مارے گئے، ایران کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن امریکہ جس چیز کو چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے انقلاب اسلامی کو ختم کرتے، وہ ختم نہیں کر سکا۔ لہذا آج ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں انقلاب اسی رونق کے ساتھ، اسی سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ انقلاب اسی طریقے سے رہبر معظم امام خامنہئی العالی کی قیادت میں آگے بڑھے، اور اس انقلاب کے پرچم کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔